रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है मुझसे पहले सारी बात लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब मलक अहमद खान बचर साहब कर चुके हैं। मैंने सिर्फ आपके सामने पैराग्राफ 3 पढ़ना है जी ऑर्डर का। देयर फॉर दिस पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द अंडरटेकिंग ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट दैट for the next week the friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. ये है जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब का ऑर्डर, हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर। और आज उसके साथ जो सलूक अडयाला जेल के सामने किया गया है, अगर मैं ये आपके सामने फाड़ भी दूं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जेल सुपरिटेंडेंट की अंडरटेकिंग थी। और मैं आपको एक बात करूं, मैं पहले भी बारहा ये पॉइंट रेज करता रहा कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो सलूक वहां पर किया जाता है जेल के अंदर, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। आप ये सलूक मिलिटेंट्स के साथ करें तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन किसी माई के लाल में कम से कम मैं जुर्रत नहीं दे सकता, हम में से कोई शख्स जुर्रत नहीं दे सकता कि विदाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस आप हमें हाथों से पकड़ें। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ चल के जा रहे हैं। यार इस जेल का हमने तो मुशर्रफ की जेल निकाल ली है, इस जेल का हमें क्या खौफ है? तो फिर हमें अंदर देते, फिर मैन हैंडलिंग करके बाहर क्यों लेके आ गए? हमें अंदर रहने देते। ये मैं इंशाल्लाह एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली ह्यूमन राइट्स का, हम उस इजलास के अंदर जो सलूक हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारे ऑनरेबल लोगों के साथ, स्पीकर असद कैसर साहब, यानी आपकी अपोजिशन का हर बंदा भी इवन इस शख्स की इज्जत करता है कि हर आदमी को इज्जत देने वाला आदमी है, मगर आपने देखा नहीं कि जिस तरीके से स्पीकर साहब को वहां से लेकर गए। गुज़श्ता मुलाकात में ये मेरा भाई था, आज भी इसका नाम था, लेकिन इनके वारंट जारी हो चुके हैं 3, तो हमने इन्हें खुद रोका कि आपने आज नहीं जाना। तो आप पकड़ना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह पकड़ें। हम तो आज भी आपके पास थे, हमने तो कोई मिन्नत तरला नहीं किया, हमने तो आपका पानी का गिलास नहीं पिया। आपके पास जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की किसी बात का जवाब नहीं था, आप तो अंदर अपोलोजाइज आपका बिहेवियर था। लेकिन भाईजान अब आपको इसका जवाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आईजी पंजाब, मैं मौसूफ के बारे में पहले भी बड़ी मरतबा कह चुका, आईजी प्रिजन्स, हम इन दोनों को इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग के अंदर हम इन्हें कॉल करेंगे। ये ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट भी उसमें शामिल होगा। वो तमाम लोग जिन्होंने वो मैन हैंडलिंग की है, वो तमाम लोग उसके अंदर शामिल होंगे। पंजाब में प्रिविलेज मोशन जाएगा, नेशनल असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा। हम इंशाल्लाह इजलास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम FIR की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए इन्होंने अबडक्ट किसे किया है। दफा 144 की आप बात कर रहे हैं। यार हम अलग-अलग गाड़ियों में पहुंचे हैं, अलग-अलग आए हैं आपके पास, 1 घंटा आपके सामने सड़क के पार खड़े रहे, आपको वहां पर दफा 44 याद नहीं आई। उसके बाद आप हमें बुलाते हैं, कहते हैं चाय पी लें। आपकी चाय के हम भूखे नहीं है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है बड़ी चाय हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आने वाला है कि अब आपको चाय के ऊपर हम बुलाएंगे। और आज आपने जिस तरीके से चाय का कह के जो मैन हैंडलिंग की है, वो मैन हैंडलिंग तो हम नहीं करेंगे, हमारे बड़ों की तरबियत नहीं है, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आई बीन वेरी ऑनेस्ट विद इट। आप अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, हम में से कोई आदमी अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम पाकिस्तान के सबसे महबूब पॉलिटिकल लीडर इमरान खान के पास मिलने के लिए जा रहे थे। हम वहां पर तालिबान के किसी कमांडर के पास नहीं जा रहे थे, हम वहां पर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और हम दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे पकड़ा जाता पकड़ लें, आपने आज भी पकड़ लिया था, हमें ना आने देते लीडर ऑफ द अपोजिशन को। तो जो जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन बाहर आए हैं, हमारे तमाम साथी आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं, यानी आपने ले जाते हुए भी मैन हैंडलिंग की है। और अब हम कह रहे हैं कि भाईजान आप हमें अंदर डाल दें, हमने वापस नहीं जाना। हमने तो वहां पर अंदर जो एक फोन थोड़ी देर के लिए हमारे पास अवेलेबल था, हमने तो पीछे घरों में इतला कर दी थी कि जो जो कपड़ा को जेल में चाहिए होगा, जो मेडिसिन जिसको चाहिए होगी, वो वहां पर भिजवा दें। फिर आपने वहां पर नेशनल असेंबली के मुलाजमीन को यार जदोकोब किया।
فار گاڈ سیک آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے, ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے, پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے, ہم نہیں ٹلیں گے یہ. اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی. بھائی جان وہ پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو, یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو, کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے, ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں, ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے, اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے قربانیاں دی. میرا باپ مارا ہے طالبان نے, آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا ہے. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا, لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے, اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن, اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے, نیشنل اسمبلی کے, بچر صاحب پنجاب کے اوپر, وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب. اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ, یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے, ہم تو خاموشی سے گئے, ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا, اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا, اور الٹا ہمیں گھسیٹا, ہمیں مین ہینڈل کیا, ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا, لے گئے اندر لے گئے, جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے, اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا, اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا, اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے, نہیں کیا انہوں نے, ہم واپس جا رہے تھے, ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس, چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی, ایکس اسپیکر, لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب, تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ. یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو. ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے. جب وہ نہیں دیا گیا, جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی. ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے, نہ اس کی کوئی وقت ہے, نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے, تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں. اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں, شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے, اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے, اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے. جس طرح کے حرکتوں پہ, ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں, اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے, اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں, ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر, یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, چاہے اس میں ہمارے کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں,
یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے۔ اس دن ہم نکل آئے تھے، تو ان کا یہ خیال ہے چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، سموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے، اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔